السلام علیکم دوستو، آج ہم یورپ کے خوبصورت ملک فرانس کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا ملک جس کے پاس دنیا کی چوتھی ایٹمی طاقت موجود ہے، لیکن آزادی سے پہلے ایک خاتون کو ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے 4 مرتبہ اپنی عزت بیچنی پڑتی تھی۔ اس ملک کو دنیا کا عیاش ترین ملک بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا سے امیر لوگ اس ملک کی سیر کرنے کیوں آتے ہیں؟ اگر ہم فرانس کی تاریخ کی بات کریں تو فرانس میں بھی کئی دوسرے ممالک کی طرح قدیم زندگی کے آثار ملتے ہیں، لیکن فرانس کا سب سے اہم دور رومن سلطنت کے قیام سے شروع ہوتا ہے، جب فرانس کو رومن سلطنت کا حصہ بنایا گیا۔ فرانس میں سب سے پہلے جو لوگ بستے تھے، آباد تھے، وہ جرمن قبیلے کے لوگ تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو فرانس کہا جاتا ہے۔ 50 قبل مسیح سے 486 تک آج کا جو علاقہ فرانس کہلاتا ہے، وہ یونانی نو آبادی بنا۔ 488 قبل مسیح سے 751 قبل مسیح تک میرووینجین خاندان نے حکومت کی، جو فرانک قبیلے کا اہم خاندان تھا۔ 1589 سے 1792 تک یورین خاندان فرانس پر حکمران رہا۔ اس دور میں عوام نے ایسی زندگیاں گزاری کہ ایک خاتون کو ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے اپنی 4 مرتبہ اپنی عزت بیچنی پڑتی۔ 14 جولائی 1789 کو عوام نے ہاسٹل کے قلعے پر حملہ کیا۔ وہاں صرف 4 قیدی موجود تھے اور ایک چھوٹا اسلحہ خانہ تھا، جسے باغیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس لیے 14 جولائی کو انقلاب کے آغاز کا دن کہا جاتا ہے۔ 1792 سے 1794 تک کا عرصہ انقلاب کا خونخیز اور دہشت کا دور کہلاتا ہے۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کو 10 اگست کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور 21 جنوری 1793 کو عوامی عدالت کے فیصلے کے بعد پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس دوران ہر وہ شخص جس کے کپڑے نئے ہوتے، داڑھی منڈی ہوتی یا شراب کی خوشبو آتی، اسے امیر سمجھ کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر فرانس کی دلچسپ معلومات کی بات کریں، فرانس کا مکمل نیم فرانچ ریپبلک ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں بیلجیم، لگزمبرگ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، موناکو، اسپین شامل ہیں۔ فرانسیسی قومی زبان ہے، لیکن اٹالین، ڈچ، جرمن اور انگریزی بھی استعمال ہوتی ہے۔ فرانس کی کل آبادی 66 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے 23ویں نمبر پر آتا ہے۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے، جس کو سب سے بڑا اور خوبصورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ شہر فرانس کی مجموعی آمدنی کا 1/4 پیدا کرتا ہے اور دنیا کے 5 امیر ترین شہروں میں شامل ہے۔ یہ شہر 110 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں 21 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ پیرس کا پرانا نیم لاٹیٹیا تھا اور یہ رومن سلطنت کا شہر تھا۔ ہر 5 میں سے ایک شخص فرانس میں ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے اس اعتبار سے یہ دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ فرانس میں ایک کافی شاپ ہے جہاں ہیلو یا پلیز نہ کہنے پر کافی مہنگی ملتی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے گاڑیوں کے لیے نمبر پلیٹ متعارف کرائی تھیں۔ فرانس 12 مختلف ٹائم زون والا ملک ہے۔ 1814 سے لے کر 1830 تک فرانس کا قومی پرچم مکمل سفید اور بغیر کسی نشان کے تھا۔ فرانس کی 5 زیر قبضہ ریاستوں میں سے یورو استعمال ہوتا ہے، جبکہ 3 میں CFP فرانک کرنسی ہے، جبکہ 1 یورو کی قیمت 380 پاکستانی روپے ہے۔ پاکستان سے فرانس 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ فرانس کا کالنگ کوڈ 33 اور انٹرنیٹ ڈومین FR ہے۔ 2012 تک گزشتہ 214 سالوں میں خواتین کو پینٹ پہننے پر پابندی تھی۔ فرانسیسی زبان فرانس میں کم اور افریقہ میں زیادہ بولی جاتی ہے، کیونکہ فرانس نے وہاں بھی قبضے کیے ہوئے تھے۔ فرانس میں اوسطاً افراد روزانہ 9 گھنٹے سوتا ہے، جو ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کے 26 ممالک ایسے ہیں جو فرانس سے آزادی حاصل کر چکے ہیں۔ گالک مرغی فرانس کا قومی جانور ہے۔ فرانس کی 90% آبادی فرانسیسی ہے، جبکہ 10% دیگر ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق برازیلی اور ہسپانوی لڑکیاں گھر پر ہفتہ میں 1 سے 2 گھنٹے کام کرتی ہیں، لیکن فرانسیسی لڑکیاں کوئی کام نہیں کرتی۔ فرانس دنیا کا سب سے زیادہ سیاحوں کا دورہ کیا جانے والا ملک ہے۔ ہر سال تقریباً 9 کروڑ سے زائد سیاح فرانس کا رخ کرتے ہیں۔
جس کی بڑی وجہ اس کی تاریخی عمارات، خوبصورت فطرت اور مشہور ثقافت ہے۔ فرانس خاص طور پر پیرس اور دیگر بڑے شہروں میں نائٹ لائف، مساج سینٹرز بہت مشہور ہیں، جو مقامی افراد اور سیاحوں دونوں کے لیے تفریح، آرام اور لگژری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پیرس کی نائٹ لائف میں خوبصورت بازار، کلبز، کیفے اور لائیو میوزک وینیو شامل ہیں، جہاں رات گئے تک زندگی متحرک رہتی ہے۔ اسی طرح فرانس میں اعلیٰ معیار کے سپاز اور مساج سینٹرز بھی موجود ہیں، جو تھکن دور کرنے اور سکون حاصل کرنے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ کچھ جگہ اور نائٹ لائف اور مساج سینٹر کو تفریح حد سے آگے لے جاتی ہیں، اس سرزمین پر کئی ایسی جگہ ہیں جو نہ صرف دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ فرانس ایک نہایت خوبصورت ملک ہے، اس لیے دنیا بھر میں سیاحت کے لیے سب سے مشہور ہے۔ اب آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ملک میں ایسی کیا بات ہے کہ ہر سال 9 کروڑ سے زائد لوگ اس ملک کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیرس کا ایفل ٹاور فرانس کی پہچان بن چکا ہے۔ یہ لوہے کا یہ عظیم مینار 1889 میں تعمیر ہوا اور آج دنیا کے بھر کے سیاحوں کے لیے ایک علامتی مقام بن چکا ہے۔ اگر آپ پیرس جائیں تو لو میوزک کا ضرور وزٹ کریں۔ اگر آپ اس میوزیم میں 30 سیکنڈ کا ایک فن پاور دیکھیں تو آپ کو تمام فن پاوروں کو دیکھنے کے لیے 100 دن درکار ہوں گے۔ اگر آپ کو ساحل پسند ہیں تو فرانس کے شہر کرنس کا ضرور دورہ کریں۔ یہ ایک وقت میں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ شہر بن چکا ہے۔ یورپ کے دل میں واقع یہ ملک نہ صرف سیاحت اور ثقافت کے لیے مشہور ہے، بلکہ محنت کشوں اور ہنرمند افراد کے لیے بھی بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ فرانس میں کام کرنے کے خواب دیکھتے ہیں تو ورکنگ ویزا ہی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ فرانس میں لوگ بہت محنتی ہیں اور دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ گونگے کھاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 25,000 ٹن گونگے کھائے جاتے ہیں۔ آج اگر دنیا میں خوشبو کا نام لیا جائے تو پہلا ملک جو ذہن میں آتا ہے وہ فرانس ہے، اور پیرس کو شہر خوشبو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بہت لوگ کم جانتے ہیں کہ پرفیوم کب اور کیوں ایجاد ہوا۔ 15ویں صدی میں یورپ میں صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ لوگ کئی مہینے نہیں نہاتے تھے، جبکہ مسلمان ہر وقت صاف ستھرے رہتے تھے۔ فرانس میں چنبیلی کے پھول عام پائے جاتے تھے۔ فرانسیسی لوگوں نے یہ پھول توڑ کر دوسرے ممالک کو بیچنا شروع کر دیے، اور اسپین جہاں مسلمان حکومت تھی وہاں سے یہ پرفیوم بنانا سیکھا۔ مسلمانوں نے پرفیوم ایجاد کیا اور فرانسیسی نے ان سے سیکھ کر اپنی صنعت قائم کی، اور آج دنیا کے سب سے بڑی پرفیوم برانڈ فرانس کی ہے، جو اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔